جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آپ کا دشمن ہو جائے۔ کیسے ہو جائے گا اور کیوں ہو جائے گا، اور اسے روکنے کے لیے ہمیں اپنے بچے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو جب آپ کا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو وہ آپ کا کھلونا ہوتا ہے۔ 10 سال تک آپ کا بچہ آپ کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اور 15 سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو بھی شوق لگے گا کہ ہمارا بچہ 15 سال کا ہونے پر ہمارا دشمن بن جائے گا۔ جب آپ کا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو سارے گھر کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا لاڈلا ہوتا ہے۔ پوری فیملی کا ہر آدمی، ہر ممبر اسے پورا پیار دیتا ہے۔ بچہ بھی آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے، اور ماں باپ بچے کی دنیا کے سب سے مہربان، ذہین، دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو گھر میں دوسرا چھوٹا مہمان آ جاتا ہے، اور آپ اس ننھے مہمان میں بزی ہو جاتے ہیں۔ پہلے والے بچے کو ملنے والا ٹائم اب آدھا ہو جاتا ہے۔ بچے کے اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ ٹیچر بچے کے رول ماڈل بن جاتے ہیں، یعنی اب آپ بچے کی پسندیدہ پرسنالٹی کی لسٹ میں کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک اور ٹاپ 10 لسٹ تیار ہوتی ہے بچے کے 10 سال ہونے پر، اور اس میں پہلے نمبر پر اس کے دوست آ جاتے ہیں۔ ان کے بعد اس کا فیوریٹ کھلاڑی آ جاتا ہے، یا کوئی فلمی یا ٹی وی ایکٹر اس کا فیوریٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ 10 سال کی عمر سے آگے بڑھتا ہے، یعنی جب وہ 15 سال کی عمر تک آتا ہے، تو وہ ماں باپ کی نصیحتیں، مار پٹائی سے پریشان ہو جاتا ہے، اور اس عمر میں اکثر ٹینیجرز بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی فیلنگ ماں باپ کی فیلنگ سے الگ ہونے لگتی ہے۔ ماں باپ جن دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کو منع کرتے ہیں، بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے دوستوں کا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک ہمارا ہی نہیں، ساری دنیا کے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اگر ویسٹرن بچوں کی طرف یعنی مغرب کی طرف ان کے ماں باپ کی مجبوری جان لیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے آپ بالکل فری نہیں بیٹھ سکتے، بچوں کے ساتھ روزانہ ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی پڑے گی۔ بچوں کی بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کرنا پڑے گا۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑھنے لگتے ہیں، اس لیے ان سے عزت اور پیار سے بات کریں۔ ان بڑھتے بچوں سے باقاعدہ دلیل سے بات کریں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اس سے پہلے کہ بچہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے، آپ بچے پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ دنیا کے سارے کم عمر بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ہم بھی تھوڑے بہت ایسے ہی تھے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ ہم بھی جب تمہاری عمر میں تھے تو ایسے ہی تھے، تو بچہ آپ پر بھروسہ کر کے اپنی بات بھی آپ سے شیئر کرے گا۔ بچوں کے بیچ انصاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کے قصے زیادہ سے زیادہ سنائیں۔ حضرت نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک اس تحفے سے راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے واپس لے لو، میں ایسی کسی ناانصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو ناظرین، بچوں کے ساتھ انصاف بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز آپ ایک کو دیں اور دوسرے کو نہ دیں تو آپ کا بچہ آپ سے الگ ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ حوصلہ افزائی کیجئے، بچے کی نہیں، اس کے اچھے کاموں کی، جیسے وہ کلاس میں سب سے تیز ہے یا پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ بچے کی پوری بات سنیں۔ بچہ کس چیز کی حوصلہ افزائی آپ سے چاہتا ہے، اس کی حوصلہ
حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ آپ کا بچہ کون سا کام محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں اسے نوٹ کریں اور اس کی خوبی بھی تعریف کریں۔ جیسے بچہ سچ بولتا ہے، اپنا کام بہت ایمانداری اور لگن سے کرتا ہے اور وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو آپ بھرپور بچے کی تعریف کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچے کے آگے فیوچر کے بارے میں اس سے بات کریں اور بچے کو زیادہ سے زیادہ بولنے دیں۔ آپ کم ہی بولیں، اسے نصیحت نہیں، صرف اسے سوال کریں اور اسے بولنے دیں۔ بچے کے سوال میں سوال نکالیں اور اس سے پوچھیں ایسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس سے باتیں پہ باتیں نکالتے رہیں۔ کچھ دنوں بعد بچے کی عادت ہو جائے گی اور وہ اپنے کلاس کی پورے دن کی کہانی آپ سے شیئر کرنے لگے گا۔ جیسے آپ نے بچے سے پوچھا آج کا دن کیسا رہا، بچے نے ایک لفظ میں جواب دے دیا اچھا رہا اور بات ختم۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آج کون سے پیریڈ میں تمہیں زیادہ مزہ آیا، تو بچے کے دل کی باتیں نکلنے کا زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ اور جیسے اس سے پوچھیں گے کہ آج آپ کس کے ساتھ کھیلے تھے اور کس کام کو کر کے تمہیں بہت مزہ آیا، اپنے اسکول میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں تمہیں اپنے گھر میں کون سا کمرہ زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے، اور یہ بھی سوال کریں کہ اسکول میں کس سے ملنے سے یا کہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ ایسا نہ پوچھیں کہ آپ کو کون تنگ کرتا ہے یا چھیڑتا ہے۔ ایسے سوال جب پوچھیں گے، جب آپ کو ایسا لگے کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے تو ضرور پوچھیں۔ مطلب ایسے سوال پوچھیں جس سے بچہ آپ کو سچ بتائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو صحیح مشورہ دے دیں، کیونکہ اب ان میں بڑوں جیسی سوچنے کی صلاحیت پنپنے لگی ہے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ایڈوانچر اور تھرل کی چاہت ہونے لگتی ہے، تو آپ بچے کے ساتھ کچھ اس طرح سے ایونٹ تیار کیجئے جیسے کہ باکسنگ، سائیکلنگ، تیراکی۔ اس سے بچے کی وہ جو طلب ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بچے کے ساتھ آؤٹ ڈور کا پروگرام بھی کریں، کم سے کم سال بھر میں کچھ چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوشی کا اظہار کریں۔ آپ کے بچوں کے کان آپ کا غصہ نہیں، آپ کی رضامندی سننے کو رہتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہارے بچے کے ساتھ خوشی، رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ صرف تمہارے خوش رہنے سے ہی آپ کے بچے اپنی بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر رضامندی کا اظہار جاری رکھیں، انہیں کبھی بد دعا نہ دیں۔ تو ناظرین، آج کی بات اولاد پر تھی۔ ہو سکتا ہے کہیں پر میں غلط ہوں یا میری بات آپ کو کوئی بری لگی ہو، لیکن آگے چل کر آپ کو کام ضرور آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے اور ہماری اولادوں سے راضی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔